ایک اگر اجازت ہو تو میں شروع کروں یا پھر آپ کچھ شروع کریں؟ جی جی. عورتوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کس صورت میں ہے؟ ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی وہ حمل سے ہوتی ہیں، کبھی فطری ناپاکی کی وجہ سے ان کو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی بڑھاپے کی شکل بھی ہے، بیماری ہے. تو کیا ایسے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ان کو گنجائش ہے؟ عورتوں پر بھی نماز میں قیام فرض ہے. جن نمازوں میں مرد پر قیام فرض ہے ان نمازوں میں عورتوں پر بھی قیام فرض ہے. اس میں کوئی فرق نہیں. یعنی فرض نماز جیسے نماز پنجگانہ ہے، جمعہ ہے، وطر جو واجب ہے، سنت فجر جو واجب ہے یا واجب کے قریب ہے، ان نمازوں میں قیام فرض ہے اور کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرنے کا حکم ہے. یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. رہ گئی یہ بات کہ عورت بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہے کہ نہیں کچھ صورتوں میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عذر کی صورت میں عورت بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، مگر اس میں عورت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. مرد کو بھی شریعت عذر کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، اور ایسے ہی عورت کو بھی شریعت عذر کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. تو عذر میں دونوں برابر کے شریک ہیں. البتہ مردوں کا عذر الگ ہو سکتا ہے اور عورتوں کا عذر الگ ہو سکتا ہے. یہی فرق ہے. مثلا عورت لہیم شہیم ہے، حاملہ ہے، اس کا پیٹ بڑا ہو گیا اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، سجدے میں نہیں جا سکتی ہے پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے، اور حمل کو بھی ضرر ہوگا اگر وہ ایسا کرے، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ سجدہ تو کر سکتی ہے لیکن سجدہ کرتی ہے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی اور بہت دیر میں اچھا ہوگی اور اسے کلفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ وہ عذر ہیں جن کی وجہ سے عورت کو اجازت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے. بیٹھنے کی صورت میں وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے گی، اشارے کے لیے ہلکا سا جھکے گی اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے گی. رکوع کے لیے ہلکا جھکے گی، رکوع کے لیے ہلکا جھکے اور سجدے کے لیے اس سے کچھ زیادہ جھکے. اچھا، کیا یہ ضروری ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں سامنے کوئی ایسا پلیٹ فارم رکھا ہوا ہو، ڈیسک وغیرہ جیسے بینچ ہوتا ہے، اور اس پہ سر رکھ کے سجدہ کیا جائے؟ کیونکہ لوگوں میں ایسا گمان ہے کہ اس طرح سے رکھیں گے تو سجدے کی شکل بنے گی، خالی ہوگا تو سجدہ نہیں ہوگا. جسے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی تو اس کے لیے سامنے اونچا میز یا ڈیسک یا اس طرح کی کوئی چیز رکھنا تاکہ اس پر سجدہ کر سکے، اس کی نہ ضرورت نہ حاجت. اچھا، بلکہ یہ بلا حاجت ہے. تو اشارہ یوں ہی ہو جائے گا. ہاں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اور بعد میں اصحاب کرام اور تابعین اعظام علیہم الرحمۃ والرضوان کے دور میں، اور اس کے بہت بعد بھی کرسیوں کی ایجاد تو تھی، میز بھی تھے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی معذور کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ وہ اس طور پر میز رکھ کر اس پر سجدہ کرے. جی، شریعت نے اس کے لیے افضل یہ قرار دیا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اور اشارے سے رکوع و سجود کر کے نماز ادا کرے. لیکن آج اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر بھی ایسے معذوروں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مگر رکوع و سجدہ اشارے سے کریں. سجدہ کرنے کے لیے کرسی کی، ٹیبل کی یا میز کی یا اس طرح کے کسی چیز جیسے ڈیسک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ رکھا جائے. اچھا، تو یہ کلیئر ہو گیا اب کہ کچھ صورتوں میں ان کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. جن صورتوں میں وہ معذور ہیں جی، سجدے کے لیے جا نہیں سکتی ہیں، جی، یا سجدے میں جا تو سکتی ہیں مگر بچے کو جو پیٹ میں ہے سخت ضرر ہوگا،
یا ان کی کوئی بیماری ایسی ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی اور بہت دنوں میں ٹھیک ہوگی، تو ایسے عذر کی صورت میں انہیں زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ اشارے سے کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، یا زمین پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے کرسی ہیں؟ پر بھی بیٹھ سکتی ہے۔ جی، مگر ایک سوال اس پر یہ بھی آیا، سامنے سے ہی میرے پاس پہنچا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں خاص طور سے یورپین کنٹریز میں، تو وہ شاپنگ کے لیے خوب جاتی ہیں اور اچھی طرح سے چل پھر کر آتی ہیں، اور پھر پیر درد کرنے لگتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے لگتی ہیں فرض نماز بھی۔ پیر درد کرنے کی وجہ سے صحت مند عورتوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ پیر درد کرنے کا مطلب یہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے پیر کو چلنے کے لیے خوب استعمال کیا، جب استعمال زیادہ ہوگا تو پیر تھکے گا، پیر میں کچھ درد ضرور ہوگا، تو ایسی عورتیں صحت مند ہیں اور ان پر فرض ہے کہ رکوع اور سجدہ معمول کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کریں، کھڑے ہو کر کے کریں، رکوع سجدہ معمول کے مطابق کریں، سجدہ بھی معمول کے مطابق کریں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اگر رکوع سجدہ اشارے سے نماز پڑھیں گی اور یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کرسی پر بیٹھنے سے قیام کا جو فرض ہے یہ چھوٹ گیا، پھر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکیں گی تو رکوع جو معمول کے مطابق ہے وہ بھی چھوٹ گیا، سجدہ بھی چھوٹ گیا، تو ایک ساتھ تین فرض چھوٹ رہے ہیں، لہٰذا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ اپنی اصلاح کریں اور پیر میں کچھ تیل وغیرہ کی مالش کرا لیں اور نماز قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کریں، کہ قیام کھڑا ہونا نماز کے لیے فرض ہے۔ جی، اور بیٹھ کر اگر انہوں نے پڑھی ہے تو ان کو دہرانا پڑے گا پھر؟ ہاں، اگر انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو وہ نماز ان کی نفل ہو جائے گی، اچھا، ضائع نہیں ہوگی، ہاں اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا، ہاں لیکن فرض نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اس لیے ان پر فرض ہے جی کہ فرض نماز کو وقت میں ادا کریں، جی اور اگر وقت گزر چکا ہو اور ایسی بھول ہو چکی ہو تو ایسی بھول کے ساتھ انہوں نے جتنی بھی نمازیں زندگی میں ادا کی ہیں وہ تمام نمازیں یاد کر کے ایک ایک کر کے قضا کر لیں۔ اچھا، اور اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی؟ ہاں، اس کے لیے توبہ بھی فرض ہے۔ اچھا، فرض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور عہد کریں کہ اب ایسی جرات وہ نہیں کریں گی، اور قیام کے ساتھ رکوع سجدے کے ساتھ معمول کے مطابق نماز ادا کریں گی۔ جی جی جو نماز انہوں نے بیٹھ کر پڑھی جی وہ نماز نفل ہو گئی، ضائع نہیں ہوئی، بیکار نہیں ہوئی، اللہ ان کو نفل کا ثواب عطا فرمائے گا، مگر فرض نہیں ادا ہوئی، لہذا فرض کی تاریک ہوئی، اس کا گناہ بھی ہوا۔ ان نمازوں کو جلد سے جلد قضا کریں، اور جو تاخیر ہوئی اس تاخیر پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ماشاء اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ توبہ قبول فرمائے۔ خواتین سے میری گزارش ہے کہ مکتبہ طیبہ کا جو ہمارا اسٹال ہے وہاں جائیں، ان کے لیے بہت ساری مفید کتابیں جس میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں جس میں ہر لینگویج میں آپ کو ملے گا، اردو ہے، ہندی ہے، گجراتی ہے، انگلش ہے، سبحان ان لینگویجز میں کتابیں بہت اچھا عورتوں کے لیے اویلیبل ہیں۔ تھوڑا سا وقت اس میں مطالعے میں بتائیں گی تو انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوگا، مطالعہ کریں گی جی تو ان کی بہت کچھ شکایتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، دو سوالات ہیں، ایک میرا سوال حیض کے تعلق سے ہے اور ایک سوال نفاس کے تعلق سے ہے۔ حیض کی کم مدت کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی؟ حیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو عادت کے مطابق ہر مہینے آگے کے مقام سے خون آتا ہے۔ یہ خون اگر کم سے کم 3 دن آئے تو وہ حیض ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت مذہب حنفی میں 3 دن ہے، 5 دن، 7 دن، 9 دن، 10 دن، آخری مدت 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں آتا اور 3 دن سے کم حیض نہیں آتا۔ اب عورت کی جیسی عادت ہو، کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے 3 دن حیض آ کر ختم ہو جاتا ہے، کچھ عورتوں کی عادت ہے 5 دن میں حیض آ کر ختم ہوتا ہے، کم عورتیں ایسی ہیں جن کو 10 دن تک حیض آتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو حیض آتا ہے اس کی مدت 10 دن ہے۔ 10 دن، تو اگر 3 دن سے کم آئے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
عورت ٹھیک سے شمار کرے، اگر 3 دن سے کم اسے خون آیا تو اس خون کو حیض کا خون نہیں کہیں گے، اس کو بیماری کا خون کہیں گے۔ بیماری کے خون کو عربی زبان میں، فقہ کی زبان میں استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کا خون عورت کو آئے تو اس سے نماز معاف نہیں ہوتی، اچھا، اور روزہ چھوڑنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو اس پر فرض ہوگا کہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے۔ اگر مسلسل خون آ رہا ہے تو ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے، اور پورے نماز کے وقت میں وہ جو نماز بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتی ہے۔ اور وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو رمضان شریف کے روزے بھی رکھے، شوہر کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، کوئی چیز اس سے ممنوع نہیں ہے، کھانا پکائے، فاتحہ کرے، وہ ایک پاک عورت ہے۔ پاک عورت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ سارے احکام اس پر نافذ ہوں گے۔ اچھا، اس کے لیے پھر نفاس کے لیے کتنی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہے؟ نفاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کے بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے وہ خون نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اس خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کمی میں 10 دن، 15 دن، 8 دن، 7 دن، 5 دن، 2 دن، 1 دن، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کمی کی کوئی مدت مقرر نہیں، کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس کی بنیاد ہے عورت کی صحت اور اس کے جسم میں پیدا ہونے والے خون پر۔ عورت کی صحت اچھی ہے، اس کے جسم میں خون زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے خون 10 دن آ سکتا ہے، 20 دن، 25 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آئے گا، جس کے بعد نفاس نہیں ہوگا۔ اور جس کے بدن میں خون کی پیدائش کم ہوتی ہے اسے 1-2 گھنٹہ بھی خون آ کر کے رک جاتا ہے، بلکہ کچھ عورتوں کے ذریعے تو یہ معلوم ہوا کہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی خون آ کر کے ختم ہو گیا۔ تو کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حیض اور نفاس میں یہ بنیادی فرق ہے، یہ بنیادی فرق کہ حیض میں منیمم 3 دن تو ہے ہی، جی ہاں، اور میکسیمم 10 دن ہے، جی ہاں، اور یہاں کم، منیمم کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کم سے میکسیمم، کم ہو سکتا ہے، ہاں، میکسیمم 40 ہے۔ 40 دن ہے۔ اب سمجھیے کہ کسی کو 3 دن تک آیا بند ہو گیا، لیکن پھر 10 دن کے بعد پھر جاری ہو گیا، تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ 40 دن کے اندر اگر اس کو خون آتا ہے جی تو اس کو نفاس کا ہی خون مانا جائے گا، جی، اور مانا یہ جائے گا کہ خون کی پیدائش میں کچھ کمی کی وجہ سے رک گیا تھا، اور جب خون کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر آنا شروع ہو۔ اور پھر بیچ کی جو نمازوں کا کیا کریں گے؟ ہاں، تو ان نمازوں کی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو قضا کرے۔ نہیں، وہ پڑھ لے، وہ یہ سمجھ کر کے کہ میرا خون تو بند ہو گیا، ہاں کیونکہ 10 دن بعد آنے والا یہ تو خبر نہیں ہے، ہاں، ابھی 3 دن بعد تو اس نے اس کو اطمینان ہو گیا، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور پڑھ لے وہ، لیکن پڑھنی ہوگی نماز اس کو؟ نہیں نہیں پڑھنی۔ اس کی قضا نہیں ہے، اچھا، اس کی قضا نہیں ہے۔ قضا نہیں ہے اس کی۔ نفاس کے دنوں میں نماز معاف ہے، اچھا، جیسے حیض کے دنوں میں نماز معاف ہے۔ اچھا، اور حیض کے دنوں میں نماز چھوٹ جائے تو قضا نہیں ہے، نفاس کے دنوں میں نماز رہ جائے تو قضا نہیں ہے، کیونکہ جو نماز معاف ہے تو اس کی قضا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا 40 دن تک انتظار کریں؟ وہ اپنی عادت دیکھے، نہیں، پہلی مرتبہ ہے، سمجھیے عادت، پہلی مرتبہ اگر ایسا ہوا ہے جی، اور اسے یہ امید ہے کہ اب خون کا سلسلہ موقوف ہو گیا، حیض نہیں آئے گا، تو وہ نماز احتیاطاً پڑھ لے۔ اچھا، احتیاطاً پڑھ لے۔ ہاں، اگر خون آ جاتا ہے 40 دن کے اندر جی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی حسن نیت پر ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی یہ نماز فرض نہ تھی اور نہ فرض میں شمار ہوگی۔ اچھا اچھا، یہ کلیئر ہوا، کیونکہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ آئے ہیں، پوچھا گیا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ نفاس والی پر بھی نماز فرض نہیں ہے، معاف ہے۔ اچھا، اور نفاس دنوں میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، میاں بیوی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ میاں بیوی میں کچھ انبن ہو گئی، میاں بیوی میں کچھ انبن ہو گئی آپس میں، اور
بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی فیلنگز کو سمجھے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، لیکن وہ نہیں بدلتا، مسلسل اس کو ڈانٹنا پھٹکارنا یہ سب چلتا رہتا ہے، اور وہ خاموش رہتی ہے، صبر کرتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی. وہ کہتا بھی ہے کہ میں بدلوں گا لیکن نہیں بدلتا، پھر وہ کہتی ہے نہیں بدلتا، وہ خاموش رہتی ہے. لیکن اس خاموشی کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کیا اس کا اس طرح سے خاموش رہنا گناہ ہے؟ اچھا سوال ہے. پہلے تو عورت کوشش یہ کرے کہ شوہر کو موبائل کم سے کم استعمال کرنے دیں. یہ شکایتیں اب آ رہی ہیں اور ہم نے جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ موبائل کی وجہ سے یہ شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں. موبائل میں جو مناظر آتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسے پرکشش ہوتے ہیں کہ بیوی سے کھینچ کر کسی اور طرف اس کو لے جاتے ہیں. تو عورت پہلے کوشش یہ کرے، سمجھائے نہ سمجھائے، کہ وہ موبائل کم سے کم استعمال کر سکے. دوسری بات یہ کہ اگر عورت ذہین ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھا سکتی ہے، نرمی کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو سمجھائے، اس کو سمجھانا ہی چاہیے. لیکن اگر اتنی پڑھی لکھی نہیں یا بے پڑھی لکھی ہے یا سمجھا نہیں سکتی، سمجھانے پہ قادر نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ کسی خوش مزاج عالم کو سمجھانے کے لیے گزارش کرے، وہ اسے بلائیں اور اسے سمجھا کر کے رائے راست پر لانے کی کوشش کریں. خود نہیں سمجھا سکتی تو کسی عالم کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کرے. پھر دو کام کرنا ہے، ایک تو موبائل کا استعمال کم کرائے اور دوسرے خود سمجھائے یا کسی عالم کے ذریعے سمجھائے. اگر سمجھانے کا سلسلہ عورت کی طرف سے یا عورت کے واسطے سے جاری رہے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی سدھر جائے گا. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 10 دن ہو گیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تم اپنی کوشش میں لگے رہو، 10 دن نہیں 10 مہینے میں کام کر جائے تو اچھی بات ہے. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، بلا شبہ گر جائے پتھر کی سل. واہ. تو اس کو یاد رکھو اور شوہر کے ساتھ بے ادبی سے مت پیش آؤ، محبت، نرمی، خوش اخلاقی کا برتاؤ کرو، ہنس کر کے اس سے بات کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ وہ راہ راست پہ آ جائے گا اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. نہیں، مگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں ہسبینڈ ہوں، میں شوہر ہوں، مجھے تمہاری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے اور تم مجھے کنٹرول نہیں کر سکتی کہ میں موبائل کتنا یوز کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم شوہر کے ہاتھ سے موبائل چھین لو، اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، تو ایسا تو تم نہیں کر سکتی. سمجھانے کی کوشش کرو، سمجھاتی رہو، سمجھانے کی کوشش کرو، اور مان جائے تو بہت ٹھیک ہے اور نہ مانے تو صبر کرو. علاج وہی ہے جو میں نے بتایا. جی، لیکن شوہر کو بھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں، شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور موبائل کے استعمال نے آج جوانوں کو، نوجوانوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. تو اینڈرائڈ موبائل تو ہرگز استعمال نہ کریں. بچیوں کے ہاتھ میں یہ موبائل نہ دیا جائے، بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل نہ دیا جائے. جب لت پڑ جاتی ہے تو کنٹرول اور اصلاح یہ دونوں مشکل ہو جاتے ہیں. جی، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں، اس پہ سیمینارز ہو رہے ہیں کہ موبائل ایڈکشن سے کیسے بچوں کو اور بچیوں کو الگ کیا جائے. یہ ایک طرح کا نشہ ہی ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے. اور یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے جس پر اس کو خاص گفتگو ہونی چاہیے کہ موبائل کے نشے سے کس طرح سے چھٹکارا پایا جائے. چھٹکارا پانے کی ایک صورت ہے، بہتر صورت، اس سے پہلے کہ وہ
موبائل کے نشے میں گرفتار ہوں ان کو اس سے محفوظ رکھا جائے. یعنی اگر آپ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ہی کے پاس رہے, بچوں کے پاس نہ جائے, اور بچوں کو خرید کر کے نہ دیں, نہ بچے اس کو استعمال کریں. ان کو مصروف رکھیں کہ پڑھنے میں مصروف رہیں, بزرگوں کے واقعات سننے میں مصروف رہیں, آپ کی اچھی سی باتیں سننے میں مصروف رہیں, اور موبائل کی مذمت اور خرابیاں بیان کریں تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے, اس نشے کی لت انہیں پڑے گی ہی نہیں. جب مناسب وقت آئے گا تو دے دیں ان کو پھر موبائل. جی اچھا, یہ جو سوال تھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی جو آپ نے خود کہی کہ موبائل, انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میرے شوہر رات دیر تک موبائل میں مصروف رہتے ہیں, اس لیے یہ کانفلکٹ ہوتا ہے. جی جو شکایتی اس وقت اب وہ آگے یہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں الگ ہو جاؤں. اچھا اچھا, ہاں, یہ اس نوبت تک وہ بات پہنچی کہ میں الگ ہو جاؤں, تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ الگ ہو جائیں وہ؟ نہیں, تم الگ نہیں رہ سکتی ہو, شوہر کے ساتھ رہو. شوہر کو یہ حکم ہے اسکنوہن من حیث سکنتم, عورتوں کو اپنے ساتھ رکھو, جہاں تم رہتے ہو وہیں عورتوں کو بھی رکھو. تو تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے. جو عورتیں شوہر کے ساتھ نہیں رہتی ہیں وہ بھی آزاد ہو جاتی ہیں, تو ہم ان کو اس کی اجازت تو نہیں دیں گے, لیکن یہ ضرور کہیں گے, شوہر کو بھی کہیں گے کہ موبائل کا اتنی کثرت سے استعمال نہ کرے کہ بیوی کو بھول جائے, اور عورت سے کہیں گے کہ شوہر کو اتنا آزاد بھی نہ چھوڑ دے کہ وہ اس سے بہتر موبائل کو سمجھنے لگے. جی, تو دونوں کی توجہ ہونی ضروری ہے, یعنی بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس ہونا چاہیے. جی. قرآن شریف کے مطابق بھائی اور بہنوں کے لیے باپ کی وراثت میں حصہ مقرر ہے. جی ہاں جی, مگر زیادہ تر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور بہنیں محروم رہ جاتی ہیں, تو وہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ اپنا حق کیسے حاصل کریں. وہ بہنیں جب پھوپھیاں ہوتی ہیں تو وہی محروم ہو جاتی ہیں. ہاں, یہ بھی ہے. جی, وہی بہنیں جب خالائیں ہوتی ہیں تو وہی محروم ہوتی ہیں. تو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہمارے معاشرے نے جنم دے دیا ہے. یہ بدعت سیئہ ہے, بری بدعت ہے کہ بچیوں کو, بہنوں کو, پھوپھیوں کو میراث سے حصہ نہیں دیتے. یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ دوسرے کا حق ہڑپ کر اپنے استعمال میں لایا جائے, دوسرے کا مال ہڑپ کر دبا کر اپنے استعمال میں لایا جائے. یہ حرام ہے, حرام قطعی, اور گناہ ہے, گناہ کبیرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ لڑکے کو لڑکیوں کے دونا حصہ دیا جائے. تو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا. لڑکے کے ذمے اپنا بھی نفقہ ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی نفقہ ہے, اس کو دونا دے دیا گیا. اور لڑکی کے ذمے نہ اپنا نفقہ ہے نہ شوہر کا, اس لیے اس کو آدھا دیا گیا. ایک سسٹم ہے, نظام ہے, ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے شریعت کا. جی, تو اس نظام کے مطابق تو حصہ دینا ہی ہوگا. اور یہ جو حصے کی تقسیم بند ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ گزر گیا, یہ زمانے جہل کب سے شروع ہوا ہے, یہ زمانے ظلم کب سے شروع ہوا ہے, یہ تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ تو ہے کہ یہ جہالت کی اور ظلم کی دین ہے کہ بہنوں کو اور پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے صحیح مسلم شریف کی, جو ایک صحابی رسول سے مروی ہے کہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی. کوفہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ابن مسعود قد جاءت الساعہ,
قیامت آ گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, سیدھے بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی لا یقسم میراث, قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے. ابھی تو میراث تقسیم ہو رہی ہے, مردوں کی میراث ان کے اولاد میں تقسیم ہو رہی ہے, ان کی بیٹیوں میں تقسیم ہو رہی ہے, بھائی بہنوں میں تقسیم ہو رہی ہے, سب میں میراث تقسیم ہو رہی ہے. اور جب تک میراث کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کر کے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ میراث کی تقسیم ایک نشانی ہے, ایک علامت ہے ہمارے اور قیامت کے درمیان. جب میراث کی تقسیم کا دروازہ بند کر دیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت آنے والی ہے, قیامت قریب ہے. اور نہ جانے کب سے بہنوں کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا, پھوپھیوں کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا. ایک حد تک میراث کی تقسیم کا دروازہ بند کر دیا گیا تو ایک حد تک ہم پر قیامت بھی آ چکی. جی. آج عالم میں ہمارا کیا حال ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے. ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی پھوپھیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو تو اللہ تم کو اس کی سزا دے رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے. تم نیکوکار بن جاؤ, محسن بن جاؤ, بہنوں کو پھوپھیوں کو حصہ دینا شروع کر دو, جن کو نہیں دیا ہے ان کو دے دو, جو گناہ ہوا اسے توبہ کر لو, پھر دیکھو اللہ کی رحمت تمہارے قدم چومے گی, تمہیں اللہ تعالیٰ عظمت رفتہ واپس فرما دے گا. سبحان اللہ. اچھا, ایک سوال اس پر یہ بھی آیا کہ ماں باپ جو بیٹی کو نکاح کے وقت جو زیور وغیرہ بنا کے دیتے ہیں, کچھ تحفہ دیتے ہیں, کیا اس کو میراث میں وراثت میں شمار کر کے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ماں باپ جو اپنی بیٹی کو جو کچھ بھی دیتے ہیں یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے, ہدیہ ہے. جی. زیورات تحفہ ہے, ہدیہ ہے, ہبہ ہے. اور جو کپڑے دیے ان کی طرف سے ہبہ ہے, ہدیہ ہے. اور جو کھانے پینے کا سامان دیا, رہائش کے لیے مصاری وغیرہ دی, یہ ان کی طرف سے جہیز ہے. وہ جہیز بھی ہبہ میں ہی شمار ہوگا. ہبہ یعنی ہبہ کا مطلب وہ کسی کو مفت میں اپنی مرضی سے کسی کو فری میں, مفت میں, بغیر کسی معاوضے کے دے دیا جائے تو یہ ہبہ ہے. اچھا. تو ماں باپ اپنی طرف سے اپنے مال سے کچھ بنوا کر کے اپنی بیٹی کو یا بیٹیوں کو دے دیتے ہیں, اور فری میں دیتے ہیں, مفت میں دیتے ہیں, ان کو اس کو مالک بنا دیتے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے ہبہ ہے, بخشش ہے, نذرانہ ہے, داودیش ہے, یہ سب ہے. میراث نہیں ہے. میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے, وہ جو مال چھوڑ جائیں تو اس مال میں سے جو حصہ دیا جائے گا اس حصے کا نام میراث ہے. اچھا, زندگی میں نہیں, زندگی میں تحفہ ہوگا, وہ تو زندہ ہے. اچھا سمجھیے, زندگی میں کسی باپ نے اٹھا کے سارا مال کسی بیٹے کو دے دیا یا کسی بیٹی کو دے دیا, تو کیا ایسا وہ کر سکتا ہے؟ ہبہ تو کر سکتا ہے, اپنا مالک ہے تو اس کو اختیار ہے کہ دے دے. لیکن اگر اس کے اور بھی اولاد ہیں جی, تو کسی ایک کو ہی سب کچھ دے دینا اور باقی کو محروم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. جی, یہ جائز نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. اچھا. ایک حدیث شریف میں ہے, مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من فرع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ, جو اپنے وارث کو حصہ دینے سے بھاگے, فرار اختیار کرے, تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے. اللہ اکبر. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جن کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں جی کہ جو اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے اللہ جنت سے اس کی میراث کا حصہ کاٹ دے. اللہ اللہ. تو یہ اپنے کو محروم بھی کرنا ہے جنت کی میراث سے، اور دنیا میں اپنی بقیہ اولاد کو ضرر پہنچا رہا ہے اور ان کو ایذا دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہوگا. تو اختیار ہونا، پاور ہونا الگ چیز ہے، مگر شرعاً ایسا کرنا درست بھی ہے کہ نہیں، اس کا حکم یہ ہے. یعنی پاور کا مس یوز نہ کرے. مس یوز نہ کر دیا. اگرچہ وہ کر سکتا ہے ہاں. لیکن مس یوز نہ کرے. بچے ضدی ہو جاتے ہیں، ان کی ضد چھڑانے کے لیے کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ موبائل نہ دیں اس کو. موبائل نہ دیں. یہ یہ وظیفہ. ضد جو ہے نا سوال آیا ہے نا، ہاں جی. تو ضد کا بھی مطلب وہی ہے. اچھا. ہاں، یہ کوئی اور مطلب نہیں ہے کہ ماں موبائل چھینتی ہوگی وہ ضد کرتے ہوں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے. ہاں ہاں، یہ زیادہ جو ہے وہی ہے. وہی ہے. اور جب موبائل سے ان کو بچا لیں گے ہاں. تو اپنی ہر ضد سے وہ باز آ جائے گا. اچھا. تو یہ ماڈرن ضد ہے یہ. ہاں ماڈرن. ہاں یہ جو ہے ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جی. موبائل بچے استعمال کرتے ہیں وہی ضدی ہوتے ہیں، جی اور بھی بچے ضدی ہوتے ہیں. آج کل عام طور پہ جو ہو رہا ہے جی. وہ موبائل کی وجہ سے اس ہو رہا طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں. بچپن سے ہی ان کو دے بچپن دیا سے ہی. جاتا ہے اور پھر وہ ہوتا کیا، بچہ رو رہا ہے، دے دیا. موبائل کھول کر کوئی دے تماشا دیا. سامنے کر دیا، اب وہ دیکھنے لگا ہاں. اور ماں اپنے کام میں لگ لگ گئی. ماں یہ سمجھتی کہ ہم نے کام کیا، اچھا کام کیا، حالانکہ اس نے اپنے لیے بہت برا کام کیا. یعنی عادت بنانے والی وہی ہے. عادت بنانے والی وہی ہے. وہی ہے. اور بعد پھر میں ہم سے وظیفہ پوچھتی ہم سے وظیفہ پوچھتی ہے. تو ہم وظیفہ کہاں تک بتائیں گے؟ پہلے تم اپنی صلاح کر لو، جی. پھر ہم وظیفہ ہی بتا دیتے ہیں. جی جی. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا بچہ ایسا ہو کہ تم نے موبائل سے بچایا ہو پھر بھی وہ ضد کرتا ہو. جی. تب ہم ایک عام بات بتلاتے ہیں جو سب کو سننا اور سمجھنا چاہیے. مردوں کو بھی سننا اور سمجھنا چاہیے، عورتوں کو بھی. اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا. جی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرمائی. حق بات بیان کرنی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں وہ بیان کریں گے جس کو آپ کو غور سے سن لینا چاہیے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے. بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ بچے شریر کیوں ہوتے ہیں؟ بچے عام طور پہ نالائق کیوں ہوتے ہیں؟ بے ادب اور بد تہذیب کیوں ہوتے ہیں؟ اس پر ہم کو شرعی نقطہ نظر سے توجہ ڈالنی چاہیے. یہ اس کی کچھ وجہ ہے. بے حیا ہو جاتے ہیں بچے. کیوں بے حیا ہو جاتے ہیں؟ بے ادب ہو جاتے ہیں. کیوں بے ادب ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ سوال آ گیا ہے تو سنو. بات حیا کی ہے لیکن بغیر بتائے ہم تمہاری اصلاح بھی نہیں کر سکتے، لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، اس لیے بتانا پڑتا ہے. نمبر 1، جب میاں بیوی قریب ہوں تو جنسی تعلقات کے لیے تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل برہنہ ننگے نہ ہوں، بلکہ صرف ضرورت کے حساب سے کپڑا ہٹا لیں اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو برہنہ نہ کریں، ننگا نہ کریں. مکمل طور پہ جو ننگا کر لیتے ہیں تو ان کے بچے بے حیا ہوتے ہیں اور بے ادب ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. دوسری بات، حدیث شریف میں ایک دعا بتائی گئی ہے کہ جماع سے پہلے وہ دعا ضرور پڑھ لی جائے. یہ ہمارے مبلغین آپ کو بتائیں گے، مبلغات بتائیں گے عورتوں کو، مبلغ بتائیں گے مردوں کو. وہ دعا کون سی ہے؟ وہ مختصر سی دعا، اس کو یاد کر لیں. ہم ایک آسان دعا ان لوگوں کے لیے بتاتے ہیں جن کو وہ دعا یاد نہیں ہے اور ان کے لیے وہ دعا یاد کرنا مشکل ہے، تو ہم ان کے لیے آسان دعا بتاتے ہیں. ایک تو اعوذ باللہ پڑھ لیں تو شیطان سے محفوظ رہیں گے. بسم اللہ پڑھ لیں کہ ہر کام کی ابتدا میں، اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. اور تیسرے یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، شیطان سے محفوظ رہیں گے. اعوذ باللہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد جماع میں مشغول ہوں تو بچہ با حیا ہوگا، با ادب ہوگا، شریر نہیں ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا. پھر جتنی شکایتیں ہیں
یہ سب شکایتیں خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوتی چلی جائیں گی. بات اخلاق کو سدھارنے کی ہے، عادات کو سدھارنے کی ہے، بتائے بغیر کوئی چارے کار نہیں تھا. اس لیے ہم نے مختصراً پردے میں اتنی بات آپ کو بتائی. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور جن کے آس پاس میں مبلغین ہمارے رہتے ہوں ان سے وہ دعائیں بھی سیکھ لیں. ہم نے جو دعا بتائی ہے یہ ان کے لیے بتائی ہے جو یاد نہیں کر پاتے ہیں یا وہاں تک مبلغین کے پہنچنا مشکل ہے، تو وہ یہ دعا ہی یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی وہ محفوظ رہیں گے. اور بعد میں موبائل سے ان کو بچائیں، خود بھی بچیں ان کو بھی بچائیں، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. جی اگر نکاح کے وقت زبان سے اقرار نہ کرا کر صرف دستخط لے لی جائے، سگنیچر لے لی جائے، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ زبان سے نہیں کلوایا، قبول کیا، نکاح نامے پر دستخط دلہن نے بھی کر دی اور دولہا نے بھی کر دی، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ ایجاب اور قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، اور جس مجلس میں ایجاب اور قبول ہو اس مجلس میں دو گواہ بھی رہیں جو سن رہے ہوں. تو اگر دونوں ایک مجلس میں ہوں، جس مجلس میں شوہر نے ایجاب پر دستخط کیا اسی مجلس میں عورت نے قبول کر لیا اور اسی مجلس میں گواہوں نے دیکھ لیا، دستخط کر دیا، تو مجھے امید ہے کہ نکاح ہو جائے گا. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاس گواہ جاتے ہیں، وکیل پہنچتے ہیں، وہاں ان سے سائن لے کر اقرار کرا کے لے آتے ہیں، پھر مسجد میں آ جاتے ہیں اور یہ دوسری مجلس ہو جاتی ہے اور یہاں اس سے قبول کروایا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے ابھی. تو یہ جو طریقہ ہے اس میں عورت کے ذریعے قاضی وکالت نکاح حاصل کرتا ہے. عورت وکیل بناتی ہے جی کہ وہ اس عورت کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے عوض میں کر دیں. جی تو وکالت کے لیے وہ مجلس ضروری نہیں ہوئی. اچھا. اب یہ آئے مجلس میں جی تو یہاں لڑکی تو نہیں آئی لیکن لڑکی کا وکیل آیا. جی تو جس مجلس میں لڑکی کے وکیل نے یعنی قاضی صاحب نے یا مولانا صاحب نے ایجاب کیا اسی مجلس میں فوراً لڑکے نے قبول کر لیا، اور اس ایجاب و قبول دونوں کو گواہان بھی سن رہے ہیں اور باقی مجلس بھی سن رہی ہے، لہٰذا یہ نکاح صحیح و درست ہے. جی. اور اگر دونوں گونگے ہیں مثلا اور کوئی صورت نہیں ان کے یہ بول سکیں تو ایسی صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے ایک مجلس میں کر لیں. لڑکی بھی لکھنا جانتی ہے، لڑکا بھی لکھنا جانتا ہے، تو وہ لکھ دے، ایجاب کر لے، ایک ایجاب کر لے، ایک قبول کر لے، اور اسی مجلس میں کوئی آدمی پڑھ کر سنا دے گواہوں کو یا دونوں گواہ پر دستخط کر دیں تو یہ نکاح صحیح ہوگا. ہاں یہاں گونگوں کی بات نہیں کی گئی. ہاں یہاں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو بول سکتے ہیں. تو جو بول سکتے ہیں ان کے لیے تو ایجاب و قبول لفظوں میں چاہیے. لفظوں میں چاہیے. لفظوں میں ایجاب و قبول کریں، صرف سگنیچر سے نہیں. اچھا. گنجائش کچھ اس کی ہے جی لیکن اس کی ایجاد نہیں کرنا چاہیے. اچھا اچھا. جی. کیا برش کرنے سے مسواک کا ثواب مل جاتا ہے؟ برش کرنے سے؟ ہاں، یہ کولگیٹ کا یا کسی بھی اور بھی ٹوتھ پیسٹ سے ہم برش یوز کرتے ہیں یا پیسٹ نہ بھی لگائے، صرف برش کرے جو پلاسٹک کی جو برش ملتے ہیں اس سے، تو کیا اس سے مسواک کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں، مسواک کا ثواب تو نہیں ملے گا. اچھا. مسواک ہے کیا چیز؟ جی. مسواک کہتے ہیں ایسی لکڑی، تر لکڑی جو کڑوی ہو اور اس کو دانتوں پہ مل کر دانت صاف کیا جائے. جی. جیسے عہد رسالت میں زیتون کی لکڑی ہوتی تھی. جی. یا پیلو کی تر لکڑی استعمال کی جاتی تھی، پیلو کی، زیتون کی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، سرکار ہدیہ میں بھی دیا کرتے تھے. نیم کی بھی ہو سکتی ہے. نیم کی بھی ہو سکتی ہے. جی. نیم کی بھی ہو سکتی ہے. اور جہاں ساکھو کے پیڑ پائے جاتے ہیں تو ساکھو کی مسواک بھی کڑوی مسواک ہوتی ہے اور دیرپا ہوتی ہے، تو ساکھو کی مسواک بھی لے سکتے ہیں. تو ایسی تر لکڑی جس میں کڑواہٹ پائی جائے اور اس سے مل کر دانتوں کو صاف کیا جائے تو اس لکڑی کو مسواک کہتے ہیں. جی.
اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے منہ کے اندر جو جراثیم وغیرہ ہیں یہ مر جاتے ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے، سینہ صاف ہو جاتا ہے. تو سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے. جی ٹھیک ہے نا، یہ سرکار کی سنت ہے. جی. اور یہ جو برش ہم کرتے ہیں یہ کسی درخت کی شاخ ہے ہی نہیں، کوئی تر لکڑی نہیں ہے، جی سوکھی ہوئی ہے، جی درخت کی شاخ نہیں ہے. اس کے ملنے سے دانت صاف ہو جائے گا. جی. لیکن جو سنت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سنت نہیں ادا ہوئی. اچھا اچھا اچھا. ہاں اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ذرا تفصیل میں جا کر کے کہ یہاں دو سنتیں ہیں. جی. ایک سنت ہے دانت صاف کرنے کی، دانت صاف رکھیں، منہ صاف رکھیں. جی. اور ایک سنت ہے مسواک کے ذریعے دانت صاف رکھیں اور منہ صاف رکھیں. جی. تو ایک سنت تو ادا ہو رہی ہے، دانت صاف کرنے کی. ہاں دانت صاف کر لے رہے ہیں، منہ صاف کر لے رہے ہیں، زبان صاف ہو جا رہی ہے، یہ سنت تو ادا ہو رہی ہے. لیکن جو پہلی سنت ہے کہ تر شاخ ہو، جو کڑوی ہو، تو وہ سنت نہیں ادا ہو رہی ہے. تو مسواک میں دو سنتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ کیا برش میں ایک سنت ادا ہو رہی ہے اور ایک سنت نہیں ادا ہو رہی ہے. جی 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 جی. اصل میں ہوتا کیا ہے، آج کل چونکہ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، عرف عام ہو گیا ہے، آسانی کے لیے لوگ برش کو استعمال کرتے ہیں. جی. اور ہر جگہ مسواک ملنا بھی مشکل ہے. تو جب مسواک نہ ملے اور لوگ اسی کو استعمال کریں تو اس صورت میں امید کرتا ہوں کہ دانت صاف کرنے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. جی. اس کی نظیر یہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مسواک نہ ملے تو وقتی طور پر انگلی سے انگلی کو دانت پر مل لیں. جی جی جی. انگلی کو دانت پر مل لیں جی. تو یہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا. جی جی. تو سنت کی دانت کی صفائی کی جو سنت ہے وہ سنت اگر انگلی مل لینے سے ادا ہو جاتی ہے جی. مسواک نہ ملنے کی صورت میں، جی. تو مسواک نہ ملنے کی صورت میں اگر برش استعمال کر لیا جائے تو یہ سنت بھی ادا ہوگی. اب عام طور پہ چونکہ لوگوں کا عرف عام ہو چکا ہے وہی استعمال کرنے کی، اور اس کو چھوڑانا مشکل ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دانت صاف کرنے کی سنت اس سے ادا کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے. جی. اور سنت یہ ادا ہو جائے گی. مسواک کی سنت الگ ہے جی. اور دانت صاف کرنے کی سنت بہتر الگ ہے. یہی کہ مسواک استعمال کریں. ہاں بہتر ایک مسواک استعمال کریں. جی. مگر ایک غلط فہمی یہ بھی مشہور ہے کہ عورتیں مسواک نہیں کر سکتی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ عورتوں کے دانت مسوڑھے کمزور ہوتے ہیں. جی. تو اگر وہ نرم شاخ مل جائے تو اس سے مسواک کر لیں. جی. اور نرم شاخ نہ ملے تو جو بھی نرم چیز ہو جس سے وہ اپنے دانتوں کو صاف کر سکتی ہوں اسے صاف کر سکتی ہوں. جی. اچھا، یہ بات مشہور ہے عورتوں میں کہ صرف دینی سفر کے لیے ہی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. کسی دنیاوی کام کے لیے اگر جا رہی ہیں کہیں تو کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلقاً عورت کو سفر کرنے سے، یعنی بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے سفر کرنے سے منع کیا ہے. جی. حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یہ حلال نہیں ہے کہ 3 دن کا سفر وہ کرے اور اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا محرم نہ ہو. جی. محرم اس کو کہتے ہیں جس سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. تو شوہر محرم ہے کہ نہیں؟ نہیں، شوہر سے تو نکاح اس کا ہے. جی. محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جی. تو شوہر محرم نہیں ہو سکتا ہے. جی. تو جیسے باپ ہے یہ محرم ہے. عمرہ وغیرہ کے سفر میں جب جاتے ہیں تو محرم کے طور پہ شوہر کا نام لکھاتے ہیں. اس لیے میں نے پوچھا. لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. جی. وہ سمجھتے ہیں ان کو شوہر لکھنا چاہیے سیدھے سیدھے. جب شوہر ہے تو محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی. شوہر کو شوہر ہی لکھے جائے، وہ محرم نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے. جی. تو سفر کوئی بھی ہو، سفر کوئی بھی، مگر ساتھ میں محرم کا ہونا ضروری ہے. اور یہ 3 دن 3 رات مطلب کیا آتا ہے؟ 92 کلومیٹر کا سفر
عورت بغیر شوہر یا بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے، چاہے دینی سفر ہو چاہے دنیاوی سفر ہو۔ تو کیا ساس داماد کے ساتھ حج عمرے پہ جا سکتی ہے یا سسر بہو کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اصل مذہب تو یہ ہے کہ ساس اپنے داماد کے ساتھ سفر حج کو جا سکتی ہے، پہلے کے علماء اجازت دیتے تھے۔ جی۔ بہو اپنے خسر کے ساتھ سسر کے ساتھ جا سکتی ہے، جی۔ پہلے کے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مگر بعد میں جب اس کے واقعات ملنے لگے کہ خسر بہو کے ساتھ ملوث ہو گیا اور داماد اپنی ساس کے ساتھ ملوث ہو گیا، کچھ اس طرح کے واقعات سامنے آئے اور بے خوفی اور بے حیائی کے باتیں سننے میں آئیں، تو پھر فقہا نے حالات زمانہ کو سامنے رکھ کر ان کو منع کر دیا۔ جی۔ شریعت کی ایک حکمت ہے کہ اگر کوئی فساد موجود ہو یا مظنون بظن غالب ہو تو اس کی وجہ سے بھی حکم شریعت میں کچھ ترمیم کر دی جاتی ہے۔ کچھ احکام ہیں، جی جی جی، سارے احکام نہیں، کچھ جی۔ احکام میں ترمیم ہوتی ہے، جی۔ وہ ترمیم بھی شریعت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی عمر کی کوئی ایسی عمر کے بارے میں عرض کرتا فلیکسیبلٹی ہوں ہو؟ جی ہاں۔ کہ اگر ساس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے جی۔ تو وہ اپنے داماد کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے۔ اچھا، وہ داماد جوان ہو تب ہاں، بھی؟ اس سے کوئی بات نہیں۔ جی جی۔ اور یوں ہی خسر 60 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جی تو اس کے ساتھ اس کی بہو حج کو جا سکتی ہے، عمرے کو جا سکتی ہے۔ جی جی، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دو سوالات ایک ساتھ کروں گا۔ ہاں، عقیقے کا گوشت، کسی نے عقیقہ کیا، بکرا ذبح کیا، اب اس کو پکایا گوشت کو، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اس پر غوث پاک کی نیاز کرے۔ اچھا، ہاں، یعنی ڈبل فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھئی جب گوشت آ ہی گیا ہے گھر میں تو میں اس کو عقیقت سنت ادا ہو گئی ادھر، اب یہاں اس کو نیاز بھی کر دوں۔ ایک ہی ہے۔ نمبر دو، اولیاء اللہ کے نام کا فاتحہ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ بنا ہے، اس میں دوسرے مرحومین کو شامل کرنا ہے، تو یہ دونوں چیزیں سمجھائیں۔ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اچھا۔ شریعت میں اس کی کھلی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال احرام کے تعلق سے، جیسے ابھی آج کل بہت ساری عورتیں عمرے کے لیے جاتی ہیں اپنے محارم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور آج کل بہت زیادہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے آمین۔ اور بار بار نصیب فرمائے۔ آمین۔ مرد یا عورتیں، عمرے کا سوال بعد میں، پہلے ایک سوال، مرد یا عورتیں اپنی جو بھووں کے بے ترتیب بال ہوتے ہیں ان کو تراش سکتے ہیں؟ بے ترتیب بال کی کچھ بال ادھر ادھر اٹھے ہوئے ہیں یا جھکے ہوئے ہیں تو ان کو تراش لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھوں بنانا مکروہ ہے۔ اچھا۔ لیکن بے ترتیب بال کچھ ادھر ادھر اٹھ گئے ہیں اور اس سے آنکھوں میں کچھ دقت آ رہی ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا، فیشن کے طور پہ نہیں، فیشن کے طور پہ نہیں، ضرورت کے طور پہ، ضرورت کے طور پر، حرج کو دور کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا تھا کوئی بال سامنے ہے تو وہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے، وہ تو اس کو کاٹ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کو احرام سے باہر نکلنے کے لیے کیا بال کاٹنا ہی ضروری ہے یا بالوں میں کنگھی کرنے سے وہ احرام سے فارغ ہو جائے گی؟ عورت کو یا مرد کو بھی، دونوں کو ہی، جی، احرام سے باہر نکلنے کے لیے، حلال ہونے کے لیے بال کاٹنا ضروری ہے۔ مرد میں تو یہ ہے کہ وہ بال منڈوا لے تو بھی صحیح ہے، جی، اور نہیں منڈوانا چاہتا ہے تو بال سر کے 1/4 حصے کا بال انگلی کے 1 پور کی مقدار کٹوا لے۔ یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ سر کے 1/4 کے بال 1 پور کی انگلی کے 1 پور کی مقدار کٹوا لے تو احرام سے باہر ہو جائے گی۔ اور احرام، عورت کے لیے احرام سے باہر ہونے کی بس یہی ایک صورت ہے، اس کے علاوہ میرے مطالعے میں کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں میں کہ بال کنگھی کرنے سے بال جو ہے وہ جھڑتے ہیں عورتوں کے، جیسے لمبے بال ہوتے ہیں اس میں اگر کنگھا گھما دیا جائے تو اس میں سے کئی بال نکل جاتے ہیں، تو وہ کاٹنے کے مترادف ہوگا یا نہیں ہوگا؟
نہیں، اس کی امتشاط کہتے ہیں کنگھی کرنا. جی تو کنگھی کرنا احرام والی عورت کے لیے مکروہ ہے. اچھا اگر اس کے بال اگر سر میں کھجلاہٹ ہو رہی ہے، کچھ دقت ہے اور اس لیے اس کو کنگھی کرنا ضروری ہو گیا ہے تو عذر کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ وہ کنگھی کر سکتی ہے. اچھا لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے جی تو بلا عذر کنگھی کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. اور کوشش کرے کہ اس کا کوئی بال نہ ٹوٹنے پائے نہ جھڑنے پائے. اگر بال ٹوٹیں گے تو اس کے لیے الگ سے کچھ کفارے کا حکم آئے گا. اس بارے میں ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے ارادے سے، حج کا بھی ارادہ تھا، عمرے کا بھی، حج تمتع میں پہلے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں اور مسجد حرام شریف سے پھر حج کے احرام باندھتے ہیں. تو وہ مکہ شریف آئیں اور حج کا وقت آ گیا، وہ ان کو حیض آ گیا تھا مقام شریف میں، جی وہ پاک نہیں ہو سکی. وہ رونے لگی. سرکار نے پوچھا اور نفستے کیا تمہیں حیض آ گیا؟ عرض کہ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کوئی بات نہیں ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ سر کے بال کھول لو، وم تشتی اور کنگھا کر لو اور حج کا احرام باندھ لو. وہ 9 ذی الحجہ تھی. تو اس سے ایسا کچھ ذہن جا سکتا ہے کہ عمرے کے احرام سے باہر ہونے کے لیے امتشاط یعنی کنگھی کر لینا بھی کافی ہوگا. جی اس پر ہمارے علماء نے بحثیں کی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح سے بخاری میں بہت کچھ لکھا ہے. اب وہ تفصیلات تو ہے یہاں پہ نہیں پیش کر سکتے ہیں، جی لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عمرہ نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ اب حج کا وقت آ چکا تھا. جی عمرہ نہیں کر سکتی تھی وہ، اور ان کے سر میں کچھ تکلیف تھی جس کے لیے کنگھا کرنے کی حاجت تھی، اور سر کے بالوں کو انہوں نے گوند سے جما رکھا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کے بال کھول دو، صاف کر لو اور کنگھی کر کے سر کے بالوں کو صاف کر لو تاکہ جو سر میں تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جائے، اور پھر غسل کر کے حج کے احرام باندھ کر حج کرو. جی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عمرے کا احرام باندھ لے اور اس کے بعد وقوف عرفہ کر لے، وقوف عرفہ تک اس نے عمرہ نہیں کیا جی تو اس کا عمرہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے. اچھا تو اب حج کا دن ہے، انہوں نے حج کا احرام باندھا اور وقوف بھی کر لیا تو ان کا عمرہ تو خود بخود ختم ہو گیا. تو یہاں ایک ذہن میں بات آئی میرے کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ پیش آئے واقعہ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیش آیا تھا تو وہ بالوں میں کنگھی کر کے آگے بڑھ سکتی ہے نا، حج کا بالوں احرام میں باندھ کنگھی کے؟ کرنے کی حاجت نہیں ہے. اچھا نہیں، ہاں یہ تو ان کو ایک عذر کی وجہ سے اجازت دے دی گئی تھی. اچھا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، اچھا کسی اور کی اجازت نہیں ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے سر میں کچھ تکلیف تھی جی اور اس کا علاج کنگھی کرنا تھا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. اچھا تو اگر کوئی ایسی عورت کو اس طرح کا عارضہ پیش آ جائے، اس کے سر میں تکلیف ہو جس کا علاج کنگھی کرنے سے ہو جائے تو وہ کر سکتی ہے. اچھا یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہے. جی یہ نہیں کہ سنت ہے لہذا خواہ عورت ایسا کرے ہی، یہ نہیں ہے. جی جی یہ کوئی شریعت کا حکم عام نہیں ہے، یہ کسی عذر کی وجہ سے سرکار نے ان کو اجازت دے دی تھی. جی احرام باندھنے کے بعد حیض آیا اور پھر ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر نے دوا دے دی روکنے کی، اب خون بند ہو گیا. احرام باندھنے کے بعد حیض آیا، حیض آ گیا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے دوا دے دی. جدہ پہنچنے کے بعد یہ واقع ہوا. اچھا ڈاکٹر ساتھ میں لیڈی ڈاکٹرز تھیں، انہوں نے دوا دے دی ان کو بند کرنے کی تو وہ خون بند ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کیا کرے؟ وہ احرام کب اس کا خون بند ہو گیا جی تو وہ عمرہ کر سکتی ہے، مسجد حرام میں جا سکتی ہے اور طواف کر سکتی ہے، اور صحیح میں تو یوں بھی کوئی بات نہیں ہے تو عمرہ کر سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خون بند ہونے کی وجہ کیا ہے. جیسے
तालाबों का पानी उबाल में आता है तो उसको रोकने की एक सूरत तो ये होती है कि बांध दिया जाए ताकि जहाँ है वहीं पड़ा रह जाए, आगे ना आवे। और एक सूरत ये होती है कि उसको किसी तरीके से पानी ही को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब पानी सुखा दिया जाए, इतना मिट्टी उसमें डाल दिया जाए कि वो पानी सूख जाए। तो समझने के लिए मैंने एक मिसाल पेश की कि औरत को दवा खाने की वजह से हैज़ रुक गया तो क्या ये दवा बांध का काम करती है कि खून वहाँ जमा है और एक दीवार खड़ी हो गई इसलिए रुक गया? ऐसा तो नहीं है जी। दवा तो कोई दीवार नहीं खड़ी करती है, यानी वो खून आएगा ही नहीं, हाँ, निकलेगा नहीं। औरत ये दवा जो है खून को सुखा देती है। जी। दवा ने खून को सुखा दिया, जब न खून रहेगा ना आएगा। जी। जब खून रहा ही नहीं वहाँ पे तो ऐसी सूरत में वो पाक मानी जाएगी, लिहाजा और 3 दिन से कम ही आया है तो वो पाक मानी जाएगी और वो मस्जिद हराम शरीफ में जा सकती है। 3 दिन आ गया या उससे ज़्यादा आ गया तो उसके बाद रोका? हाँ, अगर 3 दिन से ज़्यादा हो गया या 3 दिन पूरा हो, दवा खाने के बाद भी 3 दिन तक खून आया, इसके बाद रुका है, तब वो नहीं जा सकती क्योंकि वो फिर वो इंतज़ार करेगी, क्योंकि वो तो हैज़ा हो चुकी है। हाँ, तो इंतज़ार करेगी उसकी आदत के दिनों तक या मैक्सिमम 10 दिन तक। जी जी, राइट। नहीं मतलब अपनी आदत के मुताबिक, अपनी आदत की जितने दिनों तक उसकी आदत बनती है हैज़ की, तो आदत है जी, उतने दिनों तक वो इंतज़ार करेगी। उसके बाद फिर वो तवाफ़ कर सकती है। हाँ, उसके बाद तवाफ़ कर सकती है, गुस्ल करे और उसमें साबुन नहीं लगाए। हाँ, गुस्ल करे जी, और खुशबूदार साबुन के इस्तेमाल से बचे। खुशबूदार साबुन से बचे। खुशबूदार साबुन लगा सकती है, खुशबूदार साबुन से बचना होगा जी। और फिर वो तवाफ मस्जिद हराम शरीफ में जाए, तवाफ करे, सही करे, सब कुछ करे। अब एक औरत को हैज़ आया। अच्छा, एक मिनट, यहाँ मैं एक चीज़ और बतला दूँ जी कि डॉक्टर ने खून बंद होने की दवा दी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये कुदरत से जंग है, फितरत से जंग है, इससे ज़रर होता है, तकलीफ होती है। हाँ, और औरत को भी ऐसी दवा नहीं लेना चाहिए जी। अल्लाह के हवाले कर दे। जब वो पाक हो तो पाक होने के बाद वो उम्रा करे, तो ना डॉक्टर ऐसी कोई दवा दे और न ही औरत ऐसी कोई दवा इस्तेमाल करे। असल में होता ये हज़रत के गिनती के दिन होते हैं और उसमें वो अंदर नहीं जा सकती हैं तो बेचैन हो जाती हैं कि मैं आई थी किस मकसद के लिए और मैं होटल में बैठ के क्या करूँगी, तो इसलिए ये तरीके अपनाती हैं। हाँ, औरतें यूज़ तो पेश करती हैं, उन्हें मालूम होता है कि उनकी आदत क्या है और कब है जी, और कितने दिनों तक है जी, तो वो अपना वीज़ा उम्रे का इस हिसाब से लगवावें कि ये दिक्कत ही ना, तारीखें ऐसी सेट करवाएं। हाँ, ऐसी सेटिंग करें कि ये दिक्कत उनके सामने। और आजकल ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। असल में हर मसले का हल मुफ्ती तो नहीं है, कुछ तो हल उनको तलाश करना पड़ेगा, खुद करना चाहिए, खुद करना भी होगा। अच्छा, औरत को हैज़ आ गया, उसने हैज़ आने की वजह से ये सोचा, खुद से ही सोचा कि मेरा एहराम ख़त्म हो गया। अरे हाँ, तो उसने फिर उस खुशबूदार साबुन लगा लिया पूरे बदन पर। अच्छा, हाँ, तो ये हुआ। अब उसको किसी ने मशवरा दिया, कोई आलिम नहीं रहा होगा, तो कहा कि मस्जिद आयशा चली जाओ। वहाँ से उसने जाकर फिर दोबारा एहराम बांधा और फिर आके उम्रा किया। इन्ना लिल्लाह इतना लंबा खर्च किया जी। उससे तो आसान था कि हम लोगों का कोई मोबाइल नंबर साथ में रखते और जब ऐसी हाजत हो तो फ़ोन करके पहले मालूम कर देते। हुक्म है फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, मसला मालूम नहीं है तो सवाल करके जवाब हासिल करो, उसके मुताबिक अमल करो। ये गलत हुआ। हैज़ आने की वजह से एहराम पर कोई असर नहीं पड़ता जी, एहराम बरकरार रहता है। हाँ। कोई असर नहीं पड़ता एहराम पर, बस इतना असर होता है कि औरत को हुक्म होता है कि वो इंतज़ार ठहरी रहे, मस्जिद हराम में जाने से ठहरी रहे, रुकी रहे, जब पाक हो जाए तब जा कर के वो तवाफ़ करे। तो उसकी मुद्दत बढ़ जाती है, उसको इंतज़ार का हुक्म दे दिया जाता है, मगर उसके इहराम पर कोई ज़र्रा बराबर आँच नहीं आती, कोई कराहत भी नहीं आती है। जी जी। तो उसका इहराम तो बरकरार रहा। जब उसका इहराम बरकरार रहा तो उसको मस्जिद आयशा जाना और नए उम्रे का इहराम बांधना ये नाजायज़ है। एक तो खुशबूदार साबुन भी लगाया, खुशबूदार साबुन भी लगाता, हाँ। उसी उस पर भी आता हूँ जी। तो पहले ये कि इहराम होते हुए
پھر گئی پھر عمرے کا احرام باندھنا، نئے عمرے کا احرام نئے باندھنا عمرے یہ ناجائز ہے. جی اس پر فرض تھا کہ اس احرام کو توڑ دے اور دم دے. اچھا عمرہ احرام ہوتے ہوئے دوسرا احرام باندھنا ناجائز ہے. اس پر فرض ہے کہ اس کو توڑے، اس کو چھوڑے اور اس کا دم دے. دم تو دینا اس کو ضروری ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ اس نے جو خوشبودار صابن استعمال کیا یہ بھی اچھا نہیں کیا. تو وہ توڑے کیسے حضرت؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو توڑے، دوسرا جو احرام باندھا ہے، کیونکہ پہلا بھی ہے تو دوسرے کو توڑے گی. ہاں تو وہ کیسے اب اس توڑے؟ کو چھوڑنا یہ کچھ نہ کرے، اس کو جی یہ عمرہ نہ کرے. اچھا وہی، اور دم دے دے. ہاں اس کا دم دے دے دم دے اور اس دے. کو عمرہ نہ کرے. جی جی یہ ہاں، تو وہ عمرہ نہیں کریں، لیکن پہلا والا جو ہے پہلے والا تو عمرہ کرے گی. ہاں جی اور اگر اس نے وہ بھی عمرہ کر لیا، یہ بھی عمرہ کر لیا تو عمرے تو ہو جائیں گے مگر گناہگار ہوگی. توبہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینا پڑے گا. ہاں. اس نے دوسرے 2 عمرے نہیں کیے، اس کو ایسا لگا کہ میرا احرام ختم ہو گیا نا، تو اب یہ تو گیا، تو نئے سرے سے میں احرام باندھوں اور نیا عمرہ کروں، اس کو تو بھول ہی جاؤ، یہ سمجھ کر کے ایسا کیا. اسے دوسرے والا بھول جانا چاہیے تھا. اور جسے یاد رکھنا چاہیے تو اسی کو بھول رہی ہے وہ. جی. اب صابن کا مسئلہ، جی صابن کے مسئلے میں جو مجھے یاد آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر صابن اس طور پہ بنایا گیا کہ پکانے کے بعد اس میں خوشبو ڈالی گئی تو اس کا استعمال مکروہ ہے، اور خوشبو ڈال کر ہی پکایا گیا تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صابن میں خوشبو ڈالنے سے مقصود ہوتا ہے خوشبو کا اظہار، جی تو پکائیں گے کیوں؟ وہ الگ سے خوشبو ڈالتے ہوں گے. اگر یہی بات ہے جی تو اس کا استعمال مکروہ ہے اور اسے کوئی کفارہ دینا چاہیے. اور بہتر یہ ہے، میں احتیاط یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دم دے دے جی تاکہ شبہات سے وہ پاک ہو جائے. پاک ہو جائے. اچھا جزاک اللہ خیرہ. جوڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ جوڑا بالوں کا جوڑا باندھتے ہیں جو باندھ کر عورت باندھے نا. عورت، ہاں ہاں ہو جائے گی. عورت کو تو جوڑا باندھنے کی اجازت ہے، اور خود بعض ازواج مطہرات سے مسلم شریف کی حدیث میں ثابت بھی ہے جی کہ وہ جوڑا باندھتی تھیں تو اپنا بال جو ہے مضبوط گوندتی تھیں. اچھا کہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جوڑے باندھتی ہوں. جی تو جی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اور وہ نماز ہی پڑھیں. عورت کے لیے جوڑے باندھنا جائز و درست ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز و درست ہے. کوئی مذاقہ، کوئی حرج نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نقلی زیور مت پہنے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم سونے کے زیورات لے لیں، تو پھر ہم کریں کیا؟ ارے زیور پہننا، سونے کا زیور پہننا تم پر فرض یا واجب نہیں. چاندی کا زیور پہننا بھی تم پر فرض یا واجب نہیں. اور شوق ہے تو چاندی کی چوڑیاں بنوا لو، وہ پہن لو، یا چاندی کا کوئی ہلکا پھلکا زیور بنوا لو، وہ پہن لو. مصنوعی زیورات جو تانبے یا پیتل کے بنائے جاتے ہیں تو وہ پہننا ناجائز ہے. جی یا پھر یہ صورت ہے کہ اس پر سونے یا چاندی کا گہرا پانی، موٹا پانی چڑھواؤ، اتنا موٹا ہو کہ جب چھوڑائیں تو اس کی پرت چھوٹے. اگر جب پتلی پرت چھوٹے تو پھر اس کو بھی پہننا جائز ہوگا. اور اگر ہلکا پانی ہو کہ پرت چھوڑائیں تو نہ چھوٹے تو اس کو پہننا ناجائز ہوگا. تو شوق ہے تو ذرا موٹا پانی چڑھوا لو تاکہ چھوڑائیں تو پرت چھوٹے، تو تمہارے لیے پہننا جائز ہوگا، ہو جائے گا، پہن سکتی ہو.